اور ان کے اندر اس پر اعتماد پیدا کرنا ہے کہ یہ چیز ہمیں ان کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک امانت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک ماں کو خاص طور سے اور باپ کو بھی یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہماری قوم میں انفارمیشن، معلومات کو جمع کرنے کا رجحان تو بڑھ گیا ہے. کلیکشن آف انفارمیشن، بہت ساری معلومات ہے، جنرل نالج ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری چیزیں. لیکن علم، نالج اور انفارمیشن میں بڑا فرق ہے. اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتی، لیکن یہ کہ اصل علم جو ہے اس کے تعلق سے ہمارے اندر آج بھی وہ حساسیت پائی نہیں جاتی جو کہ ہونی چاہیے. تعلیم کا شوق پیدا کیجیے اور کریئر کو ہم کو بہتر بنانا ہی ہے، لیکن اس کریئر کے ذریعے سے انسانیت کی کیا خدمت وہ کر سکتا ہے، اس سلسلے میں اس کو شروع سے حساس بنائیے اور اس کو محسوس کرائیے. پگھلنا علم کی خاطر، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے. خدا کو پہچاننا، خدا سے اپنا تعلق استوار کرنا، خدا سے اس کے بندوں کا تعلق جوڑنا اور خدا کی خدائی کو اس دنیا کے اندر قائم کرنا ہی علم کا اصل مقصد ہے. یہ چیز اس کے ذہن میں ایک بیج کی طرح سے پیوست ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ آگے چل کر ڈاکٹر بنے یا انجینئر یا سائنسداں یا جو کچھ، کم از کم وہ انسانیت کو تباہ کرنے والا شخص نہیں بنے گا. وہ اگر اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے وسائل اور ذرائع پیدا کر سکا، حاصل کر سکا تو کرے گا، لیکن کم از کم وہ کام نہیں کرے گا جو آج دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں مل کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ تباہ کاری کے کتنے ہتھیار اور کتنے وسائل پیدا کیے جا چکے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. حاضرین کرام، صرف کورس کی کتابیں نہیں، علمی کتابوں سے ان کو واقف کرائیے. اپنے مقصد حیات سے محبت پیدا کرنے والی یہ چیز ان کے اندر پھونک سکتی ہے اور ان کے اندر اعلیٰ مقاصد کے لیے ایک جذبہ پیدا کر سکتی ہے. ان کے اندر کامیابی کا یقین پیدا کیجیے. جس طرح سے کہ اقبال نے طالب علم کو کہا تھا، ہمیں یہ پیغام اپنے بچوں تک پہنچا دینا چاہیے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں، فراق کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اور ان کے اندر کامیابی کا یقین محکم، عمل فہم، محبت فاتح عالم کہ جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. اور ان کے اندر یہ احساس کہ اس چیز کو جو ایکوائر کیا ہے، اس کو جس محنت کے ساتھ حاصل کیا ہے، یہ علم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے خلاف یا تمہارے حق میں گواہی دے سکتا ہے. چنانچہ اس علم کی بنیاد پر جو جدوجہد تم پر کرنا تم پر جو ہے فرض بن جاتا ہے، اس جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اس لیے کہ زندگی جدوجہد ہی کا دوسرا نام ہے. زندگی ثبات کا نام نہیں، زندگی اسٹیگننسی اور جمود کا نام نہیں، زندگی ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے. زندگی نام ہے جہد مسلسل کا فنا، آدمی اور بھی تھک جاتا ہے آرام کے بعد، چنانچہ اس سفر میں ٹھہراؤ زوال کی طرف لے جاتا ہے. اس سفر میں ٹھہراؤ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سفر ہے حقیقت، حضر ہے مجاز، چنانچہ حقیقت کی طرف لپو اور مجاز سے اپنے آپ کو دور کرو. اور جو چیز ہمارے بچوں کو کھول کر گھٹی میں پلائی جا رہی لائف سٹائل کا بھوت جو ان کے سر پر لادا جا رہا ہے، اس کے قید و بند سے ہمیں اپنے بچوں کو آزاد کرانا ہوگا. اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ زندگی کا مقصد جو آج ہمارے بچے سمجھ رہے ہیں اسٹینڈرڈ آف لائف کو بلند کرنا یا زیادہ سے زیادہ سہولیات، زیادہ سے زیادہ عیش، زیادہ سے زیادہ آرام، زیادہ سے زیادہ لگژریز حاصل کرنا ہمارا مقصد تھا بھی نہیں اور ہے بھی نہیں. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. یہ تن آسانی دیکھ کر پہلے آپ کو کڑنا ہے. جب تک آپ کے دل میں خلش نہیں پیدا ہوگی، یہ خلش آپ کے بچوں تک منتقل نہیں ہو سکتی. اگر آپ ہی ان کو پرووائڈ کرنے والے بن گئے تو آپ ان کو اس سے روکنے والے نہیں بن سکتے. سخت کوشی کا عادی بنائیے، جدوجہد اور اس کا کی عادت ڈالیے. اس کے ساتھ ساتھ مگر ناکامیوں سے گزر جانے کا فن بھی سکھائیے، اس لیے کہ کامیابی بہت سی ناکامیوں سے ہو کر گزرنے کا نام ہے. لیکن کسی بھی ناکامی کو مستقل ناکامی بننے مت دیجیے. اس چیز کا ہمیں اپنے بچوں کو احساس پیدا کرنا ہوگا. اور چاہے وہ ناکامی امتحان کے معاملے میں ہو، چاہے زندگی میں آنے والے پرابلمس ہو، جب تک انسان پرابلمس، مسائل، ناکامیوں سے جھوجے گا نہیں، ان سے لڑے گا نہیں، ان سے گزرے گا نہیں، تب تک وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا. جن لوگوں نے بڑی سوفسٹیکیٹ، بڑی آرام دہ زندگی گزاری ہے، انہوں نے دنیا میں بڑے کارنامے انجام نہیں دیے ہیں. یہ یاد رکھیے، بڑے لوگوں کی زندگیوں کے جو واقعات ہم پڑھتے ہیں، ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑی ہارڈ شپس، بڑی اسٹرگل کے بعد وہ آگے آئے.
بڑے فخر سے, بڑے اطمینان سے, بڑی خوشی کے ساتھ وہ لوگ مجلس میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی اسٹرگل کی ہے لائف. اٹ از دا اسٹرگل وچ ہیز میڈ دم سکسیسفل. مجھے کہنے دیجیے اس جدوجہد نے, ان مسائل سے جھوجنے کے نتیجے میں آج وہ آپ کو کامیاب نظر آتے ہیں. ورنہ اگر انہوں نے آسائشوں کی زندگی گزاری ہوتی وہ اس مقام پر قطعاً نہیں ہوتی. آگے اور یہ بات ہمیں ان کو سمجھانا ہے کہ خرابی میں نہا ہے. ہر نئی تعمیر کی دنیا جو سربازی کے عادی ہوں وہی سردار ہوتے ہیں, اور یا یہ کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میڈیا کی جادوگری کا ہمارا بچہ کتنا گرفتار. میں 2-3 باتیں کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گی. میڈیا کی جادوگری سے اپنے بچوں کو بچائیے, خصوصاً الیکٹرانک میڈیا, موبائل, انٹرنیٹ, ان سب کے جو مضر اثرات ہیں مسلسل ان پر کہا جاتا رہا ہے. لیکن میں ایک بات صرف آپ سے کہوں گی, فیملی کو توڑنے میں, خاندانی رشتوں کو ختم کرنے میں, اس اللہ نے جو ہمارے درمیان محبت پیدا کی ہے اس محبت کو ختم کرنے میں, وہ بندھنوں کو گھن کی طرح چاٹ جانے میں میڈیا نے بڑا رول انجام دیا ہے. آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے. ٹی وی چل رہا ہے, ماں کی پرواہ نہیں, گھر میں کوئی بیمار ہے اس کا خیال نہیں, وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں جن پر آپ خود غور کر سکتی ہیں. پھر یہ کہ فیشن کی وبا ہے جس سے بھی ہمیں اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہوگا. ان کو پہلے یہ سمجھانا ہوگا دیکھو فیشن کی کوئی لاجک نہیں ہو. آپ دیکھ لیجئے کتنی بیوقوف. میری کلاس میں بچے آتے ہیں, ایک پونی بنا دیتا ہے, ایک کان میں بالی ہے, میں اس سے کہتی ہوں کسی لڑکی سے کہ جب دے دو اس کو دوسری بالی بھی دے دو, ذرا دوسرے کان میں کریں. کیا بےہودگی اور یہ کون سی نفسیاتی بیماری. انہیں ذرا توجہ دلائیے اور ذرا سا محسوس کرائیے اور ان سے کہیے کہ تم ایک مومن بندے, مومن بچے کی حیثیت سے فالوور بنا کے نہیں بھیجے گے. نقالی تمہیں سیب نہیں دیتی. خیر امت کے فردو, امت فصل کے فردو, دنیا کی رہنمائی, سربری, رہنمائی تمہارے ذمہ کی ہے اللہ نے, اور تم نقالی کرتے. اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. اور وہ چیز, جو وبا, جو مصیبت, جو مسئلہ سب سے زیادہ ہمارے بچوں کو گھیرے ہوئے ہے, جنسی بے راہ روی کا مسئلہ. کس طرح نکالیں, کیا کریں. اخبارات دیکھیے, ہر چیز دیکھ لیجئے. لیکن میں یہاں پر ایک بات کہہ کر آپ سے, مطلب اس موضوع پر آپ صرف ایک بات عرض کروں گی. مراد ہافمن نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو جب وہ 10 سال کا تھا بتا دیا کہ سماج میں کتنی گندگی, اور انہوں نے کہا there's only one way out. آپ نے سنا والدین کے دل کا درد کہ اخبار نہیں پڑھ سکتے, اخبار نہیں کھول سکتے, یہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ ایٹ دا فرسٹ پلیس ہم کو اپنے بچوں کو بتا دینا ہے کہ بھئی اس چیز کا فائنل نتیجہ کیا ہوگا. اس راہ پر پہلے قدم پہ ٹوک دیجئے کہ اس کا آخری قدم کتنا خطرناک ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ان کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ بات کیجئے اور ان کو محسوس کرائیے کہ جنسی بے راہ روی تمہیں کس منزل تک پہنچا سکتی ہے. اور اس لیے ان کو جو ہے محسوس کرائیے, جس طرح